اب یہاں پہ کنفلکٹ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ کہتے بھائی شیعہ مثلا خلفاء کو نہیں مانتے. ماننے کا طریقہ الگ ہے. ہم مانتے ہیں، ایسا نہیں کہ ہم نہیں مانتے، پہلے کو بھی مانتے ہیں، دوسرے کو بھی مانتے ہیں، تیسرے کو بھی مانتے ہیں، ہم یزید کو بھی مانتے ہیں، لیکن کس طرح مانتے ہیں؟ تھوڑا سا ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. ہم علی کو مانتے ہیں ایز اے ولی، ہم مولا علی کو مانتے ہیں ایز اے ولی جو ولایت رسول کے پاس. اب رسول کا درجہ کیوں بلند ہے؟ جو ولایت مصطفیٰ کے پاس ہے وہی ولایت مرتضیٰ کے پاس ہے. لیکن رسول خدا مولا علی اور تمام انبیاء سے کیوں افضل ہے؟ کیونکہ ولایت بھی ہے، پلس میں نبوت بھی ہے، پلس میں رسالت بھی ہے. مولا علی کے پاس صرف ولایت ہے، لیکن رسول خدا کے بعد پوری کائنات میں اگر کسی کے پاس ایسی ولایت ہے جیسی مصطفیٰ کے پاس ہے وہ صرف علی المرتضیٰ کے پاس ہے. فرق یہ ہے ہم مانتے ہیں، ہم خلفاء کو مانتے ہیں، لیکن ہم کس طرح مانتے ہیں؟ تو میں نے ایک جگہ مثال میں نے کہا ہم اسی طرح مانتے ہیں جس طرح پاکستان میں عمران خان کو مانتے ہیں. ہاں؟ کیا مطلب؟ نواز شریف کو بھی مانتے ہیں، بے نظیر کو بھی مانتے ہیں، لیکن کس طرح مانتے ہیں؟ لوگوں نے چنا، ہم نے قبول کیا، یہ پاکستان کے وزیر اعظم. کیونکہ لوگوں نے چنا ہے تو بھائی لوگوں کی جو چناوٹ ہے اس کا بھی تھوڑا احترام ہونا چاہیے نا. لوگوں نے چنا ہے، ڈیموکریسی ہے. اس وقت عرب نے پہلے کو چنا، ہم نے عرب کے چناؤ کو ایکسپٹ کیا. دوسرے کو چنا ہم نے ایکسپٹ کیا، تیسرے کو چنا ہم نے ایکسپٹ کیا. لیکن جس طرح پاکستان میں جس کو چنا جاتا ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے اس کو خدا نے چنا ہے. ہمارا عقیدہ ہے علی پہلے ہیں. کس اعتبار سے؟ چناؤ کے اعتبار سے، لوگوں کے چناؤ کے اعتبار سے مولا چوتھے نمبر پر ہے. لیکن اللہ کے چناؤ کے اعتبار سے علی کل بھی پہلے تھے، علی آج بھی پہلے ہیں. لیکن اگر اس کا رنگ نہیں، رسول خدا نے اپنی جگہ پہ مصلی پہ بٹھا دیا تو بھائی اگر جناب ابوبکر کو مصلی دیا رسول خدا نے تو جناب عمر کو تو مصلی نہیں دیا، جناب عثمان کو مصلی تو نہیں دیا، مولا علی کو مصلی پہ. تو یہ ترتیب بھی غلط ہے کہ رسول خدا مصلی پہ کسی کو بٹھائیں. ہاں مسلمانوں نے فیصلہ کیا، متفقہ فیصلہ تھا. عرب کی ایک رسم تھی، عرب جو ہیں بزرگوں کو جو ایج میں زیادہ ہوتے تھے ان کو چنتے تھے، قبیلوں کا آپس میں فیصلہ تھا. ہم نے بھی مان لیا، روش چلتی آ رہی ہے. عرب نے یزید کو بھی چنا، عرب نے امیر شام کو بھی چنا، عرب نے ہارون کو بھی چنا، عرب نے مامون کو بھی چنا، سب کو چنا. لیکن کہاں عرب کا چننا اور کہاں صاحب عرب کا چننا؟ لوگوں کا چناؤ ذاتی مفاد کی بنیاد پہ ہوتا ہے. کراچی والے اگر کسی کو ووٹ دیتے ہیں تو اپنا مفاد دیکھیں گے، فلاں صاحب نوکری دے گا، فلاں رشتہ دار ہے، یہاں لسانیت بھی ہے، یہاں قوم پرستی بھی ہے، یہاں مذہب کا ووٹ بھی ہے، یہاں فرقے کا ووٹ بھی ہے، یہ میرے مذہب والا، یہ میرے فرقے والا. تو ہمارا جو پرسنل چناؤ ہوتا ہے اس میں ذاتی مفاد ہوتا ہے. لیکن خدا جس کو چنتا ہے تو ذاتی مفاد تو اللہ کا ہے ہی نہیں. اللہ کا کون سا ذاتی مفاد ہے؟ اللہ جب چنتا ہے تو قابلیت کو دیکھ کے چنتا ہے. اللہ جب چنتا ہے تو علم کو دیکھتا ہے، تقوی کو دیکھتا ہے، حسب کو دیکھتا ہے، نسب کو دیکھتا ہے. اور خود تمام اہل سنت مانتے ہیں کہ تاریخ عرب میں نہ علی سے اچھا کسی کا حسب تھا، نہ نسب تھا، نہ علم تھا، نہ تقوی تھی. علی کی پیدائش جیسی کسی کی پیدائش نہیں ہے اور علی کی شہادت جیسی کسی کی شہادت نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تبھی قبلہ طاہر القادری صاحب کا عقیدہ ہے کہ ہم روحانی اعتبار سے علی کو پہلا خلیفہ مانتے ہیں. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ روح اور جسم کو انہوں نے الگ کیا کیوں؟ بھائی روح سے ہی زندگی ملتی ہے. اگر تم روح کو ہی نکال دو گے تو جسم مردہ ہو جاتا ہے. تو ہم نے پہلے دن سے اپنی جسموں پر بھی علی کی ولایت کو مانا ہے، اپنے روحوں پر بھی علی کی ولایت کو مانا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو قدیم الزمان سے شیعہ ممبر کی روش رہی کہ شیعہ ممبر سے کبھی توہین نہیں ہوئی. ہم نے ایک ہی بحث کی، جس بحث سے ابھی ہم ہمارے خطبہ اس بحث سے دور جا چکے ہیں. ایسی چیزوں میں پڑ گئے جن کو بیان کرنے کا کوئی ماحصل نہیں ہے. سب سے بہترین چیز ممبر سے بیان کی جاتی تھی وہ بحث ولایت امیر المومنین تھا. کیا مطلب؟ یعنی یہ آپ ثابت کریں کہ رسول خدا اپنے بعد مولا امیر المومنین کو خلیفہ بنا کر گئے تھے.
اس میں من کنت مولا فہذا علی مولا ہے، اس میں مختلف احادیث ہیں، اس میں قرآن کی آیتیں ہیں. اس طریقے سے اگر وہ مولا علی کی ولایت پہ آ جاتے ہیں تو سارے مسائل دوسرے جو ہیں ارد گرد کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، پھر وہ آٹومیٹیکلی فرامین اہل بیت پر بھی آ جائیں گے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو اس میں نہ بہترامی ہوگی، اس میں نہ مسائل پیدا ہوں گے، اس میں نہ کسی کا دل رنجیدہ ہوگا. ایک علمی ماحول پیدا ہو جائے، دو جوان آپس میں بیٹھ جائیں، ایک شیعہ بیٹھے، ایک سنی بیٹھے، سنی میں ایک بریلوی بیٹھے، ایک اہل حدیث بیٹھے، آپس میں بیٹھیں، بحث کریں کہ بھائی رسول خدا کے جانے کے بعد اگر صرف خلافت راشدہ تک آپ آ جائیں تو اگر صرف خلافت راشدہ تک ہم مان لیں تو بعد میں یہ بگاڑ کیوں پیدا ہوگا؟